بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو انہوں نے نیب کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ جو گورنمنٹ نے امینڈمنٹس کی ہیں، میں جو مین بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا۔ لیکن میں سب سے پہلے، کیونکہ میں اپنی ساری قوم کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب 26 سال پہلے میں نے پاکستان کے اندر یہ انصاف کی تحریک چلائی تھی، تو 26 سال پہلے میں نے قوم کو ایک چیز بتائی تھی کہ جس قوم کے اندر کرپشن ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ جو کرپشن ہے یہ ہے کیا؟ جس قوم کے اندر انصاف نہ ہو، یعنی کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہ کرپشن اس کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ یعنی اگر مجھے کینسر ہوئی ہے تو جو پھوڑا نکلتا ہے وہ کینسر کا سمٹم ہے۔ تو جو کرپشن ہے وہ جب انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو یہ اس کی پھر ایک بیماری نظر آتی ہے۔ تو 26 سال پہلے یہ جب انصاف کی تحریک چلائی تھی تو میں سارا وقت ایک چیز کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی آئے گی۔ قانون کی حکمرانی اور انصاف کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کا مطلب ہے کہ سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر، یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے۔ اور قانون کا مطلب یہ جو وہ بھی میں واضح کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے آج سے جو بات کہی تھی وہ بار بار میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، اور اس کو آپ اگر وہ جرم کرے، اگر چوری کرے تو اس کو سزا نہ دو، اور جو چھوٹا کمزور چور ہو اسی کو جیلوں میں ڈالو۔ یعنی جس ملک میں ایک طبقہ قانون سے اوپر ہو، قانون نچلے غریب کمزوروں کے لیے ہو، لیکن طاقتور کے لیے اگر وہ قانون سے اوپر ہو تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، بنانا ریپبلکس بن جاتے ہیں۔ وہ ملک ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اگر آج ایک قوم امیر ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہاں وسائل زیادہ ہیں، اور اگر آپ قوم میں غربت زیادہ ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے۔ کمی ایک ہی چیز کی ہے، انصاف کی۔ جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، یعنی طاقتور قانون کے نیچے نہیں ہے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ جو 26 سال کی میری ساری سٹرگل ہے وہ میں ایک ہی چیز لے کے پھرا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے اس ملک کے مجرم ہیں، جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت بخشی ہے، لیکن ہم وہاں نہیں پہنچے جدھر ہمیں بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ اب یہ جو ہوا ہے اسمبلی کے اندر، یہ ایک میں اب اس کو کس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ملک سے کا مذاق اڑایا گیا ہے، یہ ملک کی توہین ہوئی ہے۔ یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کیے ہیں یہ نیب کی امینڈمنٹس، ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی امینڈمنٹس کرے۔ دیکھیں، میں آپ کو سب کا ذرا بتاؤں کہ اس ملک سے کتنا مذاق بنایا گیا، ہماری قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے۔ پہلے تو قانون ایک چیز کہتا ہے کہ آپ، اور جو ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر پورا نوٹس لیں گی، کیونکہ اگر یہ چیزیں اس کی اجازت مل جاتی ہے، اگر سپریم کورٹ، کیونکہ اسمبلی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے اس مقصد کے لیے تھے۔ اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خرم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے، ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی نااہلی ہے،
ہم اس لیے آئے تھے کہ عمران خان کوئی 100 ججز رکھ کے تو اس ملک میں ساروں کو جیل میں ڈالنے آیا تھا. مطلب یہ کہ یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں, کیونکہ یہاں کی تو پاکستان کی عدالتیں تو آپ سب جانتے ہیں آزاد ہیں. تو عمران خان نے کیسے جیل میں ڈالنا تھا؟ صرف کرپشن کے کیسز ہی تیز پروسیس کرنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف جیسے لوگوں نے جیل میں ہونا تھا. شہباز شریف نے جیل میں اس لیے نہیں ہونا تھا کہ عمران خان نے اس کو جیل میں ڈالنا تھا, اس نے اس لیے ہونا تھا کہ اس کے اور اس کے بچوں کے 24 ارب روپے کے کیسز ہیں, 8 ارب نیب میں, 16 ارب FIA میں. اور اگر وہ بے قصور تھا تو اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر سے میں کہتا ہوں عدالتیں آزاد ہیں. تو سب سے پہلے یہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا اس ملک میں جو پرسن سپیسیفک ہو, یعنی قانون ہوتا ہے اجتماعی. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اپنے لیے کوئی امینڈمنٹ پاس کے اپنے لیے کوئی قانون بنا لے. اب ذرا ایک ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے, نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف وہ بھی بچ جائیں گے. اب کیسے وہ سارے ان کے پولیٹیشین جن کے اوپر کیسز تھے نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے, آصف زرداری فیک اکاؤنٹس میں کیسے بچ جائے گا. یہ صاف قانون, میں تو صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جن سے یہ سب اب بچیں گے. تو سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس. آپ کو پتہ ہے اومنی گروپ, آصف زرداری جو ریلیٹڈ تھا, ان کے کتنے اربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا. اور شہباز شریف کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ TTs جو اس نے باہر سے کروائیں 8 ارب روپے کی, کوئی پاپڑ والا تھا, کوئی چینی والا تھا جو ملک سے کبھی باہر بھی نہیں گئے, ان کے نام پہ ریمیٹنسز منگوائی تھی. اور وہی تھا آصف زرداری کے کیسز. اب یہ سارے کیسے بچیں گے؟ انہوں نے ایک قانون سیکشن 14 میں امینڈمنٹ کی ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا, صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی. اگر وہ مثلا 100 روپے ہی بچا ہے, باقی سارے ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں, تو صرف 100 روپے کے اوپر اب بات ہوگی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. عام آپ کے ٹیکس لاز میں اگر آپ ٹیکس کے دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اگر میں بتاؤں کہ یہ میری انکم ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے. وہ FBR نہیں ثابت کرتی, مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے. اب ادھر فیک اکاؤنٹس میں جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آیا ہے یا ناجائز آیا ہے. ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربوں روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے آئے کدھر سے, ان کو نہیں, نیب کو دوسرے ان کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ پہلا چینج آیا. دوسرا جس میں ان کے بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے نام پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینز. یہ جب سے پاکستان بنا یہ قانون ہے. وہ قانون کیا ہے کہ میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں, میں بیوروکریٹ ہوں, میں پولیٹیشین ہوں, میں منسٹر ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں, تو اگر میری آمدنی 100 روپے ہے اور میرے پاس 200 روپے کے اثاثے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے, کدھر سے میرے اثاثے آئے. انہوں نے اب الٹا کر دیا. اور یہ زیادہ تر دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میرا اگر 100 روپے کے اثاثے ہیں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری آمدنی 50 روپے اور اگر 100 روپے اثاثے آ گئے مجھے بتانا پڑتا ہے کہ 50 روپے کدھر سے آئے. انہوں نے اب کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر اب بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے, نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اثاثے آئے. یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنا بڑا مشکل ہے, اور اسی لیے یہ بڑے ملکوں کے اندر یہ قانون ہے کہ برڈن یعنی میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور میرے اثاثے بہت بڑھ جاتے ہیں, مجھے بتانا پڑتا ہے کہ ایکسٹرا اثاثے کدھر سے میں لے کے آیا. اب یہ پاکستان میں چینج ہو گیا. اس کا مطلب جتنے ان کے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں, ان کے ایسٹس بیونڈ مینز ہے یعنی آمدنی سے زیادہ اثاثے ہیں, اب وہ سارے بچ جائیں گے. پھر یہ آ گیا سیکشن 9, یہ ادھر میں وہ سارے بچ جائیں گے. پھر سیکشن 21 ہے. اب اگر
اگر ہمیں, اور یہ ذرا غور سے سنیں, اگر ہمیں یہ انفارمیشن باہر سے آتی ہے کہ جناب انفارمیشن آتی ہے کہ جی عمران خان کے وہاں اتنے بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں, عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ پاؤنڈ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے, اب وہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جو باہر سے انفارمیشن ہے وہ اب ایڈمٹ ہی نہیں ہوگی. مثلا اگر یہ جو ایونس, یہ کیا تھا پیناما پیپرز میں, کیا چیز سامنے آئی؟ پیناما پیپر میں یہ سامنے آئی کہ جو 4 مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس ہیں مے فیئر میں, ان کی جو 2 کمپنیز کے نام پہ تھی, ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہیں. اب یہ جو آئی تھی, یہ برٹش ورجن آئلینڈ سے انہوں نے پاکستان کی JIT کو خط لکھا تھا کہ یہ ہیں اصل مالکہ. اب وہ جو ان کا جو لیٹر ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. اس کا مطلب کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی امینڈمنٹ میں, ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر سیکشن 21 ہے, یہ سیکشن 21 ہے. پھر ایک اور چیز نکلی لی ہے, منی لانڈرنگ جو اب ہے. منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز یعنی غیر قانونی طور پہ میں پیسہ چوری کر کے پیسہ میں ملک سے باہر بھیج دوں, اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اب یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ نیب کے سے انہوں نے نکال لی ہے, اور اب یہ صرف FIA کے نیچے آ گئی ہے منی لانڈرنگ. تو جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ اب نیب سے نکل جائیں گے, اور وہ جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے. اور FIA کس کے نیچے ہے؟ FIA نیچے ہے ویسے ہی انٹیریئر منسٹر یعنی رانا ثناء اللہ کے نیچے ہے. اور اب اور جو نیب ہے نئے قانون میں وہ بھی آ جائے گی رانا ثناء اللہ کے نیچے. تو اس میں بھی اب سمجھ لیں کہ رانا ثناء اللہ اب ایکشن لے گے شریف برادران کے اوپر یا آصف زرداری کے اوپر, یہ اب آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے بے نامی. اب میں اگر فیصلہ کروں کہ پیسے چوری کر کے اور میں اپنے رشتہ داروں کے نام دے دوں, میرے بیٹے باہر لنڈن بیٹھے میں ان کے نام دے دوں, تو اب میں بچ جاؤں گا. یعنی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اگر میرے بے نامی میں کسی اور کے نام پہ پراپرٹیز کر دوں. یہ سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. اجازت دی جا رہی ہے آپ کہ کوئی گورنمنٹ میں سرکاری گورنمنٹ میں بیٹھا ہو, کوئی منسٹر ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, وہ جو بھی اب پیسے بنائے وہ اپنے بچوں کے نام کرے, رشتہ داروں کے نام کرے, وہ اب جواب دہ نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر اس طرح کا قانون نہیں ہے یہ جو انہوں نے بنا دیے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے. یہ صرف یہی نہیں کہ یہ صرف سب بچ جائیں گے, ان کی چوری اب ساری بچ جائے گی. اور یہ جو خرم دستگیر نے, جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں, اس نے یہی کہا کہ یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ عمران خان NRO نہیں دے رہا. 3.5 سال انہوں نے مجھے مسلسل بلیک میل کیا. آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انہوں نے, ہر موقع پہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ ان کو NRO دیے. اوپر سے کہتے تھے کہ ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے. لیکن جب فیٹف کی لیجسلیشن آئی, جو آج یہ سارے بڑے اس کی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا اچھا کوئی کام کر دیا ہے, فیٹف کی لیجسلیشن کے اوپر انہوں نے ہمیں پوری کوشش کی NRO لینے کی. اس طرح کی امینڈمنٹس لے کے آئے. جب ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ وہ لیجسلیشن نہیں پاس ہوگی. اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے, جبکہ میں ان کی بات نہیں مانا NRO کی. اب جو ان کو یہ ساری جو NRO مل گیا, NRO 2, یہ NRO 2 صرف اب ان کی چوری ختم نہیں ہوگی. یعنی ان کی سارا اب پہلے جنرل مشرف نے NRO 1 دیا تھا, اس میں یاد رکھیں ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نواز شریف کے اوپر. اس کے اوپر اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی.
سارے اس کے اوپر پتا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے پہلے تو بھیجے وہاں، وہ قاضی فیملی، اس کے اوپر BBC کی فلم بنی کہ کیسے چوری کا پیسہ پہلے وہاں بھیجا، پھر ادھر سے واپس ریمیٹنسز دکھائیں، اور پھر ان کی شریف فیملی کے خاندان میں وہ پیسہ گیا. وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. جنرل مشرف نے اس کا NRO دیا پہلے اور نواز شریف کو باہر جانے دیا. اس کے بعد دوسرا NRO ملا آصف زرداری کو، اور یہ یاد کرا دوں کہ تب بھی امریکہ کا ہاتھ تھا. کونڈالیزا رائس جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے جنرل مشرف اور بے نظیر کو اکٹھا کیا اور کیسے پھر یہ نیگوسیشن میں NRO ملا. ان کے کرپشن کیسز ختم ہوئے. ان کرپشن کیسز کے اندر $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. وہ پاکستان کیس جیت چکا تھا. وہ پھر پاکستان پیچھے ہٹا. وہ $60 ملین ہضم کیے گئے آصف زرداری نے، اور پھر پاکستان کا جو تب ایمبیسڈر تھا وہ سوئٹزرلینڈ گیا اور اس نے سارے وہ جو ثبوت تھے وہ سارے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہا. وہ سب نے دیکھا. وہ NRO میں ان کے پیسے بچے. سر محل جو انہوں نے اسمبلی کے فلور میں زرداری نے کہا تھا کہ ہمارا سر محل نہیں ہے، وہ سر محل کے اوپر جب پاکستانی گورنمنٹ نے کیس کیا، وہ پاکستانی گورنمنٹ کیس جیتی. یہ بلکہ لڑے ہی نہیں کیس، کیونکہ انہوں نے تو کہا ہوا تھا ہمارا ہے نہیں، چوری کا پیسہ تھا. وہ بکا. وہ پاکستان کو پیسہ آنا تھا، پاکستان کی عوام کو. وہ NRO کے اندر وہ بھی پیسہ انہوں نے رکھ لیا اور وہ ہضم ہو گیا. یہ تو صرف وہ تھے جو پکڑے گئے ہیں. جو باقی ان کی دولت جو ان کے باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا آسان کام نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں. یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا پرابلم ہے. جو اس وقت ملک غریب ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ پکڑ ہی نہیں سکتا. یہ جو بڑے بڑے چور، جو وائٹ کالر اچھے وکیل جن کے پاس ہیں، جن کے پاس طریقے ہیں باہر بھجوانے کے، آف شور اکاؤنٹس میں جو پیسے بھیج دیتے ہیں، جو ایونس فیلڈ، یہ جو میر فیئر میں ان کے فلیٹس ہیں، یہ آف شور کمپنی سے خریدے ہوئے ہیں، جو 2 کمپنیز ہیں. تو ان کے اوپر مریم نواز کا نام آیا تھا. اس کے لیے ہمارے جیسے ملکوں کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے سکیں. اور جو امیر ملک ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے واپس نہ آئیں ہمارے جیسے ملکوں میں، کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہاں سے جب پیسہ ان کے ملک میں جاتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، ان کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے. لیکن جو ڈیولپنگ ورلڈ میں ملک ہیں وہ سارے آج وہ نقصان ان کو ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتور چوری کرتا ہے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ جب آپ طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے اور صرف کمزوروں کو پکڑتے ہیں تو کمزور کتنی چوری کرتا ہے. وہ بھینس چوری جس نے کرنی ہے، موٹر سائیکل چوری کرنی ہے، کوئی گاڑی چلے چوری کر لی، وہ کتنا پیسہ چوری کر لے گا؟ تو وہ تو پیسہ یہی رکھے گا. لیکن اربوں روپیہ جب آپ چوری کرتے ہیں، یہ جو 16 ارب روپیہ صرف یہ تو پکڑا گیا FIA کا، صرف شہباز شریف کا، اور یہ جو ان کا ٹوٹل آپ کو پتہ ہے کہ اس سے 1100 ارب روپیہ اب یہ ہضم ہو جائے گا ان سب کے. یہ جو امینڈمنٹس پاس کیے ہیں اس ملک کا 1100 ارب روپیہ چوری کا جو آنا تھا واپس، وہ اب یہ ساروں کے یہ پھر کھا جائیں گے جس طرح NRO 1 میں کھایا تھا. تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ جب یہ چوری کرتے ہیں 16 ارب یا شریف خاندان کا 45 ارب روپیہ ٹوٹل، یہ جو پیسہ ہے یہ ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں رکھیں گے تو یہ نظر آ جائے گا. لہٰذا چوری کرنا پہلا نقصان، چوری کر کے ڈالر حوالہ ہنڈی سے ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجنا یہ دوسرا نقصان. اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر، ہمارے ڈالر ریزروز پہ. پھر جیسے جیسے اگر آپ زیادہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں، جو کہ غریب ملک یا جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے یہ باہر جب بھیجتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ جب باہر بھیجتے ہیں پیسہ تو وہ ان کی کرنسی پہ فرق پڑتا ہے. تو جب روپیہ آپ کا گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس چوری سے غربت پھیلتی ہے. اس لیے جب تک ہم بڑے بڑے چوروں کو نہیں پکڑیں گے، ان لوگوں کو احتساب نہیں کریں گے، یہاں چوری تو رک نہیں لگی. اب جو انہوں نے امینڈمنٹ پاس کیے، یہ نہیں کہ صرف یہ بچ جائیں گے،
اب جو بھی طاقتور لوگ پاکستان میں منی لانڈرنگ کریں گے، جو پیسے چوری کریں گے، یہ سب اب بچ جائیں گے اس سے. تو یہ جو نقصان پہنچانے لگا پاکستان کو، میں حدیث اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ انہوں نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی جدھر بڑے ڈاکوں کو آپ نے اس طرح کی امیونٹی دے دی اور اس طرح کا NRO دے دیا. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے جہاد. ہم تو لڑیں گے پوری طرح. میں تو 26 سال ان کے خلاف کھڑا رہا ہوں. میں نے 3.5 سال ہر قسم کا میرے پہ پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو. ہر قسم کا مجھے برداشت کرنا پڑا، بلیک میل ہوا میں، لیکن میں نے تو نہیں دیا. اب انہوں نے آ کے واپس یہ سازش کے تحت اب واضح ہو جائے کہ ان کا واپس آنا کوئی اس ملک کے اندر مہنگائی کم کرنا نہیں تھا. مہنگائی مارچ جو ہو رہے تھے، 3 دھرنے دیے انہوں نے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی فکر تھی ان کو. تو مہنگائی کا ان کا اگر تھوڑا سا بھی ان کو تکلیف ہوتی لوگوں کی مہنگائی کی، تو یہ آ کے سارے مہنگائی کے ریکارڈ، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آ کے کی ہے. کبھی اتنی بے دردی سے ملک کی چیزیں مہنگی نہیں کی گئی جو انہوں نے آ کے کی ہیں. تو ان کو مہنگائی کا تو ایشو ہی نہیں تھا، نہ ان کو کوئی ایشو تھا اہلیت کا، کیونکہ اگر اہلیت کا ایشو ہوتا تو آج انہوں نے ہماری جو ساری معیشت ہے وہ تو ایسا تباہی کی طرف جا رہی ہے، جو روپیہ گرتا جا رہا ہے دن، جو ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں، جو سارا اس وقت اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ اگر یہ زیادہ دیر رہتے تو سری لنکا کی طرف پاکستان جا رہا ہے. سری لنکا کے اندر آج تیل ہی نہیں ہے، ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ملک کے پاس فورن ایکسچینج ختم ہو گیا ہے. آج ہمارے بھی ڈالرز جس طرح روپیہ گر رہا ہے، آج مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا ہے. تو یہ تو اگر زیادہ دیر رہے، ان کی اہلیت ایسی ہے کہ یہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو نہ ان کی کوئی مسئلہ تھا اہلیت کا، نہ ان کا مسئلہ تھا مہنگائی کا. ان کا صرف ایک مسئلہ تھا، اور وہ کس طرح پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ، اور دوسرا چوری کو بچاؤ کیسے. اور اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے یہ جو آج کیا ہے، یہ اگر یہی رہا، اس کا مطلب یہ لائسنس ہے چوری کو. انہوں نے اپنے آپ کو لائسنس دے دیا کہ پہلے 2 دفعہ پیسہ کھا کے اب تیسری دفعہ اب اور پھر سے پیسہ بنانا شروع کرو. ہم پھر سے میں آپ کو کہوں سپریم کورٹ پہ ہم جا رہے ہیں. میں ان کے خلاف پوری جدوجہد کروں گا. جتنا بھی میں اپنی عوام کو تکڑا کروں، میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں، اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے. پچھلے اتوار کو آپ ساری قوم نے دیکھ لیا کہ کبھی پاکستان میں اس طرح شہروں میں عوام نہیں نکلی. اور جو عوام نکلی ہے وہ صرف مہنگائی کے لیے نہیں نکلی، وہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جو ایک فورن ایجنڈا لے کے آئی ہے، اور جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئی ہے، اس لیے بھی نکلی ہے. تو میں ان کے خلاف جدوجہد بھی کروں گا. میں ابھی ایک اور کال دینے لگا ہوں. اور آخر میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، تاریخ جو ہے نا وہ کبھی معاف کسی کو نہیں کرتی. جو بھی تاریخ میں جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. جن لوگوں نے اندرونی یا بیرونی سازش کا حصہ بنے، بیرونی تو پتہ ہے ان کو، تو پاکستان کا صرف ٹیشو پیپر کی طرح وہ استعمال کیا پاکستان کو کہ جی ان کی جنگ میں لڑ لو تو 80,000 پاکستانی ان کے لیے قربان کر دو، ملک کو نقصان کر دو. انہوں نے تو شکریہ تک نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان جب ضرورت پڑی تو افغان جہاد تھی تو انہوں نے سوویت یونین کو کمزور کرنا تھا، وہ پھر انہوں نے ہمیں آگے کر دیا. تو ان کا تو اپنے مقاصد ہے، ان کو ہم کیوں برا بھلا کہیں کہ اگر آپ استعمال ہونا چاہتے ہیں، آپ اگر ٹیشو پیپر بننا چاہتے ہیں تو اگلے استعمال کریں گے. اصل یہاں لوگ ہیں جن لوگوں نے بھی اس میں ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. پاکستان بائیں آباد.